پہننے کی اجازت ہے، کھانے کی اجازت ہے، مکان بنانے کی اجازت ہے۔ اب آپ دیکھ لیں ہم نے کیا کیا ہے، جس چیز میں لگنا ہے، نماز میں لگنے کا حکم ہے، ذکر میں لگنے کا حکم ہے، پیارے نبی علیہ السلام کو فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ کیا فرمایا؟ ایسے لوگوں کا اے نبی، اے محمد، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا کریں؟ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو بیٹھنے کا پابند کریں جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ یریدون وجہہ، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اور آگے منع فرمایا، منع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نعوذ باللہ ایسے نہیں تھے کہ وہ دنیا کی زینت کو چاہتے تھے، وہ تو ہمیں منع کیا ہے، سنانا تو ہمیں تھا نا۔ پشتوں میں کہتے ہیں نا لوری ویمتا تو گورے وورتو، میں سنا رہے تو ہمیں سنا رہے ہیں کہ تمہیں ان لوگوں کے علاوہ دنیا کی زینت کی طرف تمہاری آنکھ نہیں جانی چاہیے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جو ہمارے ذکر سے غافل ہے ایسے لوگوں کی مجلس اور ایسے لوگوں کی بات نہ ماننا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہش پہ چلتا ہے وہ تو۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ تو حد سے گزرا ہوا ہے۔ کیسی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ چلہ، یہ 4 مہینے، یہ سروزہ، یہ اپنے مقام پہ تعلیم میں جڑنا، اپنے گھروں میں تعلیم کرنا، اپنی بچوں کی تربیت کرنا، اپنی بیوی کی تربیت کرنا، یہ میرے ذمے ہے۔ میں فارغ نہیں ہوں۔ صبح گیا 8 بجے دکان پر، اور فجر کے بعد گیا اور رات کو 10 بجے آ رہا ہے۔ جی بڑی مصروفیت ہے جی۔ مصروفیت کس نے بنائی ہے؟ میں نے بنائی ہے خود۔ بڑا عذاب ہے آج کل مصروفیت، اور کس چیز کی مصروفیت؟ نہیں، دنیا کی مصروفیت عذاب ہے، دین کی مصروفیت عذاب نہیں ہے۔ ایک آدمی نفل پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، کسی کو دعوت دے رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اپنے گناہوں پہ رو کر استغفار کر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لمبی لمبی تسبیح درود شریف کی پڑھ رہا ہے، یہ تو کمال ہے، یہ تو ایمان کو کامل کرنے والی باتیں ہیں۔ اسی لیے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں۔ حضرت شیخ لکھتے ہیں نا کہ تمہاری رائے یہ ہے کہ یہ مذہب کی آڑ کو درمیان سے ہٹا دو، پھر ہم بھی دوسری قوموں کی طرح ترقی کر لیں گے۔ فضائل تبلیغ میں لکھا ہے ہم اس لیے پیچھے ہیں کہ ہم دوسری قوموں سے اس لیے پیچھے ہیں کہ درمیان میں مذہب کی آڑ ہے۔ نہیں، اسلام یہ کہتا ہے اللہ کا یہ حکم ہے پردہ کرو، اللہ کا یہ حکم ہے حرام مت کھاؤ، اللہ کا یہ حکم ہے فلاں کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ اس وجہ سے ہم، یعنی کتنے افسوس کی بات ہے، وہ صحابہ رضی اللہ عنہ ان کی زندگی کیسی تھی؟ تیر لگ گیا اور کیا کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، یہ کوئی ناکامی ہے؟ اگر ناکامی ہوتی تو وہ یہ کہتے ہیں نا غرق ہو گیا، بس میں تو مر گیا ہوں، تباہ ہو گیا ہوں۔ نہیں، فزت برب الکعبہ، وہ ایک محنت میں لگے ہوئے تھے۔ اپنی عقل اور سوچ کو اگر ایک آدمی دین میں استعمال کرتا ہے، یہ اللہ نے منع کیا ہے، رسول اللہ نے منع کیا ہے۔ منافقین اور کفار کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ تم اللہ رسول کی بات مانو تو یہ سن کر کیا کہتے ہیں؟ سمعنا وعصینا۔ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن میں آتا ہے۔ کیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ساری بات کر دی تو انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا لیکن ہم مانتے نہیں ہیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، انہوں نے بچڑا بنایا تھا، اس کی عبادت کرتے تھے۔ سامری نے بچڑا بنایا تھا، اور مسلمانوں کی صفت بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کیا؟ ان سے جب کہا جاتا ہے اللہ رسول کی بات، قرآن کی آیتیں جب ان کو سنائی جاتی ہیں تو صحابہ کی صفت کیا سنائی؟ سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا یا رسول اللہ، ہم نے مان لیا بس۔
یقین میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے. صحابہ کہتے تھے کہ اگر جنت ہمارے سامنے دائیں ہاتھ میں اور یہ دوزخ بائیں ہاتھ میں، یعنی بالکل سامنے ہم دیکھ لیں، تو ہمارے ایمان میں یقین میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا. جو رسول اللہ نے فرما دیا حق اور سچ، جو اللہ نے فرما دیا حق اور سچ. میری آنکھ غلط ہو سکتی ہے، میری سوچ غلط ہو سکتی ہے، میری زبان غلط ہو سکتی ہے، اللہ اور رسول کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کچھ نصیحت کر رہے تھے، حدیث سنائی، بیٹے نے کہا کہ جی وہ اصل میں بات یہ ہے، وہ اس طرح. تو وہ فرماتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی ان سے بات نہیں کی کہ میں تمہیں حضور کی حدیث سنا رہا ہوں اور تو آگے سے کہہ رہے ہیں کہ ایسے بات ہے، ایسی بات ہے. غم کی بات ہے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں. یہ تو ہمیں اس پر رونا پڑے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا پڑے گا. اپنے حال پر، امت کے حال. پیارے نبی علیہ السلام عرفات میں 5 گھنٹے دعا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ امت کے لیے کر رہے ہیں. کیا جواب آیا؟ کہ میں نے تیری ساری امت کو معاف کر دیا مگر ظالم کو نہیں معاف کروں گا. جب مزدلفہ میں تشریف لائے پھر دعا میں لگ گئے، پھر رونے میں لگ گئے. کس کے لیے؟ ہم اور آپ کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تیری ظالم کو بھی معاف کر دیا. اللہ کریم ہے، اے اللہ تو کریم ہے، اللہ تو مہربان ہے، اے اللہ میں تو گناہگار ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلکم خطاؤن، سب کے سب گناہگار ہوں. وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے. اے اللہ پھر میں نہیں کروں گا. بس یہ طریقہ ہے. نماز میں سستی ہے، اے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، میں گناہگار ہوں، اے اللہ میری اس نماز کی سستی کو دور فرما دے. قرآن کی تلاوت میں سستی ہے، ارے اللہ معاف کرے ہمارا کیا حال ہے. ہمارے شاہد صاحب، یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، وہ فرما رہے تھے کہ یعنی کتنے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ خوب دیندار آدمی ہے اور فجر کی نماز میں نہیں ہوتا، جماعت میں نہیں ہوتا. پڑھ لی ہوگی لیکن بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. نماز کو تو جماعت کے ساتھ پڑھنا، مسجد میں آ کر. یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ 5 نمازیں فرض کی ہیں اور ان کو ایسی جگہ کرنے کا حکم دیا ہے جہاں پر اذان ہوتی ہے، نہیں مسجد میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود اس پر گواہ ہے. قرآن کی تلاوت ہمارا کیا حال ہے؟ بڑے سمجھدار، بڑے دیندار، ایک پاؤ قرآن کی تلاوت، اللہ معاف کرے. وجہ کیا ہے؟ وہ جو باہر کی دوسری چیزوں کے تذکرے ہمارے ہاں ہو رہے ہیں، اس کا نقصان اور اس کی نحوست یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق ہٹا لی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کا کیا معنی ہے؟ نیکی کی طاقت کون دیتا ہے؟ وہ اللہ دیتا ہے. اور برائی سے کون بچاتا ہے؟ وہ اللہ بچاتا ہے. اللہ کی ارادے کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر آدمی نیکی نہیں کر سکتا. اللہ کی مدد کے بغیر آدمی گناہ سے نہیں بچ سکتا. اپنی مرضی سے نہیں چلتا ہے. یہ تو دہریے لوگوں کی یہ بات ہوتی ہے کہ کائنات خود بخود چل رہی ہے. خود بخود نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے. میں اللہ کے حکم سے چلتا ہوں. ہم جو یہاں آئے ہیں سب، یہ اللہ کے ارادے اور اللہ کے حکم سے آئے ہیں. میں خود اپنی مرضی سے یہاں نہیں آیا ہوں، یہ بیان سن رہا ہوں. جتنا نظام چل رہا ہے یہ سب اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے. اس لیے میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی ہے. دین کی توفیق یہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتے ہیں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، دنیا اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو بھی دیتے ہیں، جس سے محبت نہیں کرتے اس کو بھی دیتے ہیں. اللہ یعطی الدنیا لمن یحب ومن لا یحب. لیکن دوسری طرف فرمایا دین صرف اسی کو دیتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتے ہیں. اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے. مجھے نماز کی توفیق مل گئی، مجھ سے اللہ محبت کرتا ہے. مجھے روزے کی توفیق مل گئی، مجھ سے اللہ محبت کرتا ہے. دین کے کسی بھی عمل کی مجھے توفیق مل گئی تو یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے. اور اگر کوئی گناہ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی محبت سے دور ہو رہا ہوں. اس لیے قرآن کی تلاوت کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، موقع محل کی دعاؤں کا اہتمام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا اہتمام.
یہ اعمال ہیں، اور ان اعمال سے ایمان میں ترقی آئے گی۔ نیکی جب آدمی کوئی بھی کرتا ہے تو حقیقتاً اس کے ایمان میں ترقی آ گئی ہے۔ گناہ جب آدمی کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان نیچے گرتا رہتا ہے، اس کو نظر نہیں آتا۔ یہ ساتھ میں نہر بہ رہی ہے، ایک آدمی ایک پیالہ پانی اس میں ڈال دے نہر میں، اور یہ قسم اٹھائے کہ اللہ کی قسم یہ نہر کا پانی زیادہ ہو گیا، تو یہ قسم اس کی ٹھیک ہے نا، لیکن نظر تو نہیں آ رہا ہے۔ اور اگر ایک آدمی اس سے ایک پیالہ پانی نکال لے اور کیا کہے اللہ کی قسم اس نہر میں کمی آ گئی ہے، تو قسم ٹھیک ہے نا، اس نے پانی نکالا ہے، کمی آئی ہے نا، لیکن اس کو آنکھ سے تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس طرح میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جب یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جب یہ ذکر کرتا ہے، جب یہ درود پڑھتا ہے، جب اپنے گناہ پہ روتا ہے، جب یہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، جب ایک سبحان اللہ کہتا ہے، تو اس کا ایمان ترقی کرتا ہے۔ اور ایک بد نظری اس سے ہو گئی، ایک اس نے جھوٹ بول دیا، ایک کان سے اس نے کچھ غلط سن لیا، اس کا ایمان گر گیا، نیچے جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں کالا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، اگر وہ پھر کوئی گناہ کر لیتا ہے، دوسرا گناہ، تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، کرتے کرتے اس کا دل